بلوچستان کے ضلع سوراب میں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکہ 8 دہشت گرد ہلاک متعدد زخمی پہلے دھماکے کے بعد ذخیرہ شدہ بارودی مواد میں بھی دھماکے ہوئے ملحقہ علاقے میں 3 شہری بھی شہید ہوئے سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 10 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 بہادر جوان زخمی ISPR کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا ترک میڈیا کا دعویٰ ترک میڈیا نے بتایا کہ ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے اثاثوں کو آگاہ کر دیا جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا جنگ بندی 17 اگست کو ختم ہونا تھی ایرانی ذرائع نے جنگ بندی میں توسیع کی تردید کر دی اور ماضی کی غلطیوں کا ازالہ نوجوانوں پر وسائل خرچ کرنے سے ہوگا کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو مشین کہا میں اس کو مشن جانتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا اسلام آباد میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی وجود میں آ رہی ہے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں نمبرز ہوں گے تو دانش یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے پاکستان بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے ہم آزادانہ جہاز رانی کی حمایت کرتے ہیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کے لیے تینوں ملکوں کے عزم کا عکاس ہے معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا پاکستان مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے تمام تر چیلنجوں کے باوجود قیام امن کے لیے کوشاں ہے پاکستان کی بحر احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کی شدید مذمت حوثیوں کے حملے کو سمندری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا تجارتی جہاز پر حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق 1 زخمی ہوا سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں بحر احمر کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں سعودی حکام اور یمن کی حکومت سے رابطے میں ہیں ریاض میں سفارت خانے کو میتوں کی وطن منتقلی کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت ایران کو خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں توانائی کے تمام نظام کو تباہ کر دیں گے پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی ترجمان نے کہا اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا بین الاقوامی انفراسٹرکچر نشانہ بنائیں گے دعویٰ کیا کہ خلیج فارس میں اب ایک بھی امریکی جہاز موجود نہیں جنگ سے پہلے اور دوران خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے مزید کہا کہ ایران سے جنگ میں دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا ایرانی صدر کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کیا دفاعی معاہدے کے حوالے سے اعتماد میں لیا مسعود پزشکیان نے کہا ایران اور پاکستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط تعلقات کی قیمتی بنیاد ہیں دونوں ملکوں میں سیاسی تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں محسن نقوی نے کہا ایران اور پاکستان کے تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں کسی ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا ترک صدر رجب طیب اردوان کا عرب اخبار کو انٹرویو کہا معاہدہ دفاع کو بڑھاتا ہے کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا معاہدے کے ذریعے خطے کے استحکام کی تاریخی ذمہ داری اٹھائی ہے بنیادی اور اہم ترین مقصد باہمی دفاع کو مضبوط بنانا ہے معاہدہ امن کے خواہاں تمام برادر ملکوں کے لیے کھلا ہے شہباز شریف کے دور میں مرکزی حکومت کے مجموعی قرض میں 74.86% کا اضافہ ہوا اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے 30 جون 2022 میں مرکزی حکومت کا مجموعی قرض 47,832 ارب روپے تھا جو 30 جون 2026 میں 83,642 ارب روپے تک پہنچ گیا پاکستان کے مجموعی قرض میں ایک سال کے دوران 5 ٹریلین سے زیادہ کا اضافہ جون 2026 تک پاکستان کا قرض 99.6 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا
ये कर्ज माली साल 2025 के इख्तिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। वीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के एमएलओ को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं, अब वो कमेटी के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए एनसीसीआई से राब्ता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही, 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक न हो सका। जराए का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मेडिको लीगल टीम ने अभाम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम डीआईजी आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। एआवाई न्यूज के सवाल पर आईजी सिंध ने कहा गोली के खौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी आईटी सनत में बड़े होनहार बच्चे हैं, हमने उनसे कम कीमत पर एप्स खरीदी हैं, काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बलवशा खान की चौधरी यासीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुक्मरान जमात ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर धांधली की है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा आजाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मोहसिन अजीज की जानिब से हवेली से मुतालिक शिकायत सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला मेरिट पर करें। अहम हुकूमती वजीर की सिस्टम फेल होने की बात अहमियत रखती है। वो काबीना का हिस्सा हैं, उन्हें अहम ब्रीफिंग्स मिलती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए बहुत काम किए, लेकिन उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया जाता। सूबों की बात हो तो इज्जत गैरत आ जाती है। जब बच्चे गटर में गिरकर मरते हैं तो उस वक्त किसी की गैरत क्यों नहीं जागती? जब कुत्ते के कांटे से बच्चे मरते हैं तो किसी की गैरत नहीं जागती। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं मजबूत होता है। तमाम जमातें बैठकर बात करें, मसले का आईनी हल निकालें। वजीर हाउसिंग रियाज पीरजादा ने भी सिस्टम की नाकामी से मुतालिक वजीर दाखिला के बयान की हिमायत कर दी। कहा वजीर दाखिला ठीक कहते हैं, सिस्टम फेल हो चुका। अफसरान ने हिसाब नहीं देना, लेकिन हमें जवाब देना पड़ता है। हुकूमत कोई खैराती इदारा नहीं, जाली खतूत के जरिए अरबों रुपए के फ्रॉड किए जाते हैं। सिंध हुकूमत की कायम अली शाह की बेटी पर नवाजिशें। डॉक्टर निघत शाह को रिटायरमेंट से 1 रोज पहले दोबारा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया। मुलाजमत में 3 साल की तोसी, बरसों का वसी तजुर्बा रखने वाले 5 एसोसिएट प्रोफेसर नजरअंदाज। सिंध काबीना ने डॉक्टर निघत शाह की तकर्री में तोसी की मंजूरी दी। एलामिये में कहा फैसला वसीतर अवामी मुफाद में किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश थमने के बाद नालानई में पानी की सतह मामूल पर आ गई। सुबह पानी घरों में दाखिल हुआ तो जावेद कॉलोनी के मकीन छतों पर चढ़ गए। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है नशेबी इलाके ढोक खब्बा, जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला को क्लियर कर लिया गया। मूसलाधार बारिश से जहलुम में भी जल तलेक, गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बताया पंजाब ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। सूबे की तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। नेटली बेकर ने पंजाब में खवातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की तारीफ की।
منسک ماسکو کراچی کوریڈور پر کام جاری ہے. روس اور پاکستان ماسکو سے فیصل آباد اور ماسکو سے کراچی کے درمیان مال بردار ریل سروس شروع کرنے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں روسی سفیر البرٹ کوریف کا کہنا ہے دونوں ممالک مال برداری سے متعلق خدمات کے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں. منصوبے میں بیلاروس کی شمولیت کے امکان پر بھی غور کیا جا رہا ہے. روس پاکستان کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کے لیے بھی تیار ہے. بھرتیوں میں میرٹ اور ضلعی کوٹے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. کسی مقامی امیدوار کا حق نہ مارا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا گوادر میں اظہار خیال. محکمہ فشریز اور محکمہ جنگلات نے درجہ چہارم کی اسامیوں پر غیر مقامی افراد کی تعیناتی کی شکایات کا نوٹس. تمام اضلاع میں مقامی سطح پر ٹیسٹ کے انعقاد کی ہدایت کر دی. کہا مقامی افراد کی بھرتی یقینی بنائی جائے. FIA اور NCCIA کا اسلام آباد میں کریک ڈاؤن. 258 چینی شہری فورن ایکٹ کے تحت گرفتار. چینی شہری پاکستان میں رہنے کے حوالے سے دستاویزات پیش نہ کر سکے. گرفتار چینی باشندوں کو اسپارکو پلازا سب جیل میں رکھا جائے گا. کشمور میں بدنام زمانہ سبزوئی گینگ کے ہتھیار ڈال دیے. 6 خطرناک ڈاکوؤں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کا کہنا ہے سرنڈر کرنے والے ڈاکو قتل، اقدام قتل اور پولیس مقابلوں سمیت سنگین کیسز میں مقبول تھے. مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. سلامتی کونسل کو فوری اقدام کرنا ہوگا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا ہنگامی اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضے کو مستحکم کرنا ہے. اسرائیل کی آبادکاری میں توسیع تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے. دیگر علاقوں میں آبادکاری فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے. آبادکاروں کا تشدد فوری طور پر بند کیا جائے. ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن. تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں. بچے بڑے سبھی بیجز، جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچم والے لباس خریدنے میں مصروف.